MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن کا جو تسلسل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کا جو مضمون آپ کے سامنے رہا وہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور آیات ہم نے 17 تک تلاوت کی ہیں اور اس کی مختصر سی تشریح ہم نے سمجھا ہے۔ آج میں نے خطبے کے آغاز میں 17 اور 18 دو آیتیں تلاوت کی اس مناسبت سے کہ گزشتہ کی جو آیت آخری تھی وہ آپ کے سامنے آ جائے اور اس دورے کی پہلی آیت آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کے شروع میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کی تذکیر بھی وہ، یاد دہانی بھی وہ، بِأَيَّامِ اللہ، اللہ کے دنوں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انعامات یا ان کے کفران نعمت پر عذابات جو اتارے تھے، تو فرمایا کہ بنی اسرائیل کو آپ ڈرائیے اور ان کو یاد دہانی کروائیے اللہ کے ایام کے ساتھ، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللہ۔ پھر بِأَيَّامِ اللہ کی تشریح کو اللہ تبارک و تعالی نے تاریخی اعتبار سے بہت اہم ترین خاکہ پیش کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح قوموں میں رسول آئے، قوموں کا جواب کیا رہا اور آخر میں نتیجہ کیا رہا، اور قوموں نے جب یہاں تک کہا کہ تم کو نکلنا ہے یا نہیں تو ہم تمہیں کیا کریں گے، نکال کے چھوڑیں گے یا مار کے چھوڑیں گے، تب اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہی قوموں کی تاریخ ہے، جب بھی کوئی رسول آیا دعوت دیا، انکار ہوا، آخر کار وہ قوم اس حد تک پہنچ گئی کہ کہا کہ یا تو نکلو یا تو ہمارے مذہب میں دوبارہ آ جاؤ، لیکن اس وقت فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ان کی ہلاکت کے لیے وہی اتار۔ پھر اس کے بعد وہ برباد ہو کر رہے۔ یہی حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہوا، اور مشرکین مکہ کی طرف رخ تھا کہ تم بھی اگر اس رسول کی روگردانی کرو گے تو یہی معاملہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ان کے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے، یہاں سے آیت نمبر 18 سے
فرمایا کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی مثال ہے کرماد کا، یہ بھی تشبیہ کا جملہ ہے۔ فرمایا کہ رماد، رماد کسے کہتے ہیں؟ راکھ کو کہتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے۔ اور راکھ بھی کیا ہے؟ کون سی راکھ ہے؟ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جو شدید ترین ہوا لگی اور کوئی خاص طور پر آندھی کا دن تھا، اس وقت راکھ کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں ہوگا کیا؟ آپ اس مثال کو کیا کرنا ہے؟ ظاہر میں رکھ کے دیکھنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آپ کو سمجھ آئے، ادھر ادھر ذہن نہ جائے، گھر میں کیا بنا ہوگا، کیا کھانا ہوگا، جلدی جانا ہوگا، بارش کا موسم ہے، ٹھنڈ کالا ہے، مول صاحب کب ختم کرتے، کب بھاگیں، یہ نہ سوچیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ قرآن کے ساتھ ہیں۔ اب ذرا غور کریں، راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ہوا ایسی ویسی نہیں چلی، زبردست زوردار آندھی، اشتدت بہ الریح، ہوا بھی وہ ہوا جو سخت ترین ہو، اور کون سے دن؟ فی یوم عاصف، عاصف کہتے ہیں آندھی کا کوئی خاص دن، یعنی زبردست آندھی کے دن میں ہوا چلی ہو اور راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا ہو۔ ہوا کے چلنے کے بعد وہاں کیا ہوگا؟ کیا بھائی؟ پورا خالی، پورا خالی، کوئی راکھ کا کوئی تن کا بھی ہوگا وہاں پر؟ نہیں، کیونکہ سامنے کیا تھا؟ پہاڑ نہیں تھا۔ آندھیوں میں تو پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں نا جی، بڑے بڑے تودے پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر کبھی کبھار کیا گر جاتے ہیں۔ یہ تو راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور وہ راکھ کا کیا حال ہوگا جب زبردست آندھی کے دن زوردار ہوا چلے؟ بچے گا کوئی؟ یہی ہے ان کے اعمال کی مثال۔ کن کے؟ کن کے بھائی؟ کن کے؟ کفار کے، جنہوں نے کفر کیا۔ مثل الذین کفروا، ہاں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کسی چیز پر ان کا کوئی اختیار، کوئی بھی ان کے اندر کیا، کوئی ایک عمل بھی ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی شے ان کے کمائی کی نہیں بچے گی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے سب سے بڑی گمراہی، دور کی گمراہی یا گمگشتگی، کہ ان کا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں، ایمان کے بغیر کوئی کام نہیں۔ اچھا، اس میں بیوٹی دیکھو قرآن کی۔ اب کن اعمال کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوئے؟ جیسے آندھی اور طوفان کے دن راکھ اڑا کے بالکل میدان صاف کر دے گی آندھی، اسی طرح ان کے اعمال ہیں۔ سو کون سے اعمال بھائی؟ ہاں، برے اعمال تو لینا ہے ہی نہیں، برے اعمال کا بدلہ تو برائی ضرور مل کے رہے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا جی، سوال کیا پیدا ہوتا بھائی؟ انہیں کافر یقید بھائی، انہیں لا الہ الا اللہ یقید بھائی نہیں پڑھا، کیا اچھے کام کرو گیا معلوم کیا، بہت اچھے کام کرا بھائی، امبیدکر بہت کرا بھائی، مہاتما گاندھی کیا قوم کے واسطے کیا دے گیا، کیا بھائی اسے بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گا؟ کی آتا نہیں ذہن میں؟ یہی سوال کا جواب یہاں دیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ برائی کا تو یہاں حساب ہی نہیں، برائی مسلمان بھی کرے تو بدلہ ملتا اس کو، تو وہ تو بدلہ مل کے ہی رہے گا برائی کا۔ جو اچھے اعمال کرے، ایمان نہیں ہے، تو آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے، کیا بڑے اعمال کیوں نہ کر کے آئے ہوں، کیونکہ وہ ایمان کے بغیر کیے گئے تھے۔ تو ان اعمال کا کوئی صلہ ان کو ملے گا نہیں ملے گا، تو پھر عذاب کس پہ ملے گا؟ کفر پہ ملے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اچھا خیر انہوں نے پورا زندگی اچھے عمل کیے، یہ کی تو قطع تھی، کفر میں رہے، تب بھی جہنم میں جائیں گے کیا؟ ہاں، اچھے اعمال کا صلہ ملے گا اس واسطے نہیں کہ توحید نہیں ہے، اس واسطے کیا ہے 1 کروڑ انٹو 0 0، کیا جی 1 کروڑ نہ جی، نہیں 0، ادھر 0 ہے نا، 0 شرک،
وہی 1 کروڑ انٹو 1 کروڑ، وہ 1 کیا ہے؟ توحید. توحید آ گئی، ایک عمل بھی ہو گیا وہ 1 کروڑ بن جاتا. لیکن کفر اور شرک پہ مرا، خواہ پوری زندگی سوشل سروس میں بتا دیا ہو، اس کی طرف سے پورے عالم نے فائدہ اٹھایا ہو یا اٹھا رہے ہوں. آج کا کوئی کیا ہے بہت اچھا بہترین کارکردگی رفاہی کام کرنے والا ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. یہ کیوں کہا؟ اس واسطے کہ یہی دراصل ان کے دماغوں میں بھی تھا جب رب العالمین نے اللہ کے رسول کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری خطا کیا ہوئی، ہم نے رسول کا انکار کیا، لیکن کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، کعبۃ اللہ کو ہم صفائی کرتے ہیں، حج کے دنوں میں ہم کیا ہیں کھانا کھلاتے ہیں حجاج کو، ان کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں اور کئی نیکیوں کے کام انفاق کرتے ہیں. کبھی کبھی تو کیا ہے 100 اونٹ وہ ذبح کر ڈالتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ جو چاہے جتنا چاہے لے کے جاؤ. تو انفاق بھی کرتے ہیں ہم، اور اسی طرح کعبۃ اللہ کے متولی ہیں. تو سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا تمہارے اعمال، کیونکہ تمہارے اعمال راکھ ہیں. رب العالمین کے پاس تمہارے عمل کی کوئی گارنٹی اور کوئی وقت نہیں ہے. لا يقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اصل میں یہ پرلے درجے کی گمگشتگی ہے، یہ پرلے درجے کی کیا ہے ضلالت ہے. بہت دور کی کوڑی تم لے آئے ہو، لیکن تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا. اب اللہ تبارک و تعالی ان سے جو بے پرواہی، ان کے اعمال سے جو بے پرواہی برتتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے عمل راکھ کے ڈھیر ثابت ہوں گے، اس پر اپنی قہاریت اور جباریت کیوں ثابت کرتا ہے کہ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یاد رکھیے ترا کا مطلب ہے دیکھنا، لیکن یہاں پر آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا. الم ترا کا مطلب میں الم ترا کا عموماً مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ جانتے نہیں، کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے تاکہ کیا ہے غور و فکر کریں، تنبیہ ہو یا غور سے سنیں. بس وہ واقعہ ہوا نا معلوم نہیں کیا بھائی تمہیں، تو کیا مطلب تو معلوم نہیں تم نہ معلوم، مثال دے رہے ہیں. تو الم ترا کا عمومی مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ الم ترا کا مطلب ہوتا ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی. ان اللہ خلق السماوات والارض، بے شک رب العالمین نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بالحق، حق کے ساتھ پیدا کیا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید. اگر یہ ایمان نہ لائیں کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول آپ ان کی کچھ پرواہ نہ کیجیے، اللہ چاہے تو ان کو لے جائے اور کوئی نئی مخلوق لے آئے. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. ان یشاء یذہبکم، چاہے تو ان سب کو لے جائے. یعنی مطلب اچانک کیا ہے زمین پھٹے یہ اندر چلے جائیں، یا اچانک اللہ تبارک و تعالی سب کو مار دے. ان پر تکیہ کر کے اسلام نہیں ہے، یا ان پر کیا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی انحصار نہیں کر رہا ہے کہ ان کے بغیر اسلام نہیں پھیلے گا. یاد رکھو یہ آیت ہم کو بھی ہے، تمہارے اوپر ٹکا نہیں ہے، یا تم کیا ہے احسان نہیں کر رہے ہو اسلام پر. تم کام کرو گے تو تمہاری بقا ہے، اگر تم نہیں کام کرو گے نااہل ثابت ہوگے، مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے اور اسلام کو کوئی تقویت نہیں پہنچاؤ گے. ابھی بھی اللہ وہی اللہ ہے جو اس وقت جب کہہ رہا تھا تب اللہ ہے. تو یاد رکھو ابھی بھی ہم سب کو مٹا کے نئی مخلوق کو لے آئے جو ہم جیسے نہیں ہوں گے، اور ان سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کا کام لے لے. اور ظاہر میں ہو بھی رہا ہے. دیکھیے ہم تو سوتے رہے ہیں، ہم بڑے کیا ہیں بریانی متنجن پہ زندگی گزارتے ہیں، کھا کھا کے نئے نئے ڈشز، نئے نئے ہوٹل تلاش کرتے ہیں، کہاں اچھے مزے ہیں، کیا ہے ہماری دعوتیں اڑتی ہیں، بس اسی کے متعلق سوال بھی ہوتے ہیں. ویکینڈ میں کہاں جانا، کیا کھانا، کون سی ہوٹل ابھی کھلی ہے، کس کا مزہ کیسے ہے، ڈش اچھی ہو، کم ریٹ کہاں ہیں. یہ پورے طور پر کیا ہے گفتگو ہماری ہوتی ہے ویکینڈ میں. ہم تو کیا ہے دین دعوت کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. اپنی معاش ہے، ہاں کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ رسومات ادا کر لیے، پیدا ہوئے تو بچے کی ختنہ کر لی، کوئی مرا تو بڑے بوڑھے ان کے لیے جلایا نہیں، دفنا دیا. یہ چند رسومات ہیں جن کو پکڑ لے، باقیہ کیا ہے بھائی اپنی اپنی زندگی ہے. یہی چیز آپ الٹے دیکھیں، جنہوں نے کوشش کر کے اسلام قبول کیا، خاص طور پر 9/11 کے بعد، ہاں
2000 سے لے کر 2022 تک آپ نظر ڈالو، دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب اکٹھا ہو کے اسلام کے خلاف آئی، لیکن رب العالمین نے کئی ان دشمنوں میں سے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، اور وہ لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کوئی عیسائی تھا، کوئی یہودی تھا، کوئی بدھ مت تھا، کوئی فلاں تھا، کوئی فلاں تھا، اور اپنی زندگی لگا دیا۔ پھر اس کے بعد کچھ سال نہیں ہوئے کہ وہ علامہ محدث بن کے ہم کو پڑھا کے گئے ہیں، حالانکہ تھے غیر مسلم۔ ہاں بھائی ایسے ہیں۔ بلال فلپس دیکھ لیجئے، آج کے زمانے میں ایک غیر مسلم ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، پھر اپنی پوری زندگی دعوت کے میدان میں لگائے ہوئے۔ ہمارے میں سے تو کوئی نہیں نکلا۔ ایک پادری تھے جو بہت بڑے مشہور بھی ہوئے عیسائیوں میں، یوسف کیا نام ہے، ہاں، تو وہ بھی تو کیا اسلام لائے، پھر اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے لگا دیے۔ ہم تو وہی کیا ہے، لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں کہ ہاتھ بننا ہے کہاں، رفیدن کرنا ہے نہیں کرنا ہے، پاؤں چیرنا ہے نہیں چیرنا ہے، انہیں اس کی مسجد کو مت جاؤ، اس کی مسجد کو مت جاؤ، یہی کیا ہے خلفشار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو کام نہیں ہوتا۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہٹا کے دوسری قوم کو لے آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اس لیے فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ بات کچھ بھی دشوار نہیں ہے، یعنی بہت آسان ہے کہ تم کو ہٹائے اور وہ قوم لے آئے جو اس اسلام کے لیے مر مٹے۔ یہی ہوگا، یاد رکھو، ہم اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں جو آخری جھونکا ہوتا ہے نا، وہ آخری جھونکے پہ ہیں ہم، یا تو اب اٹھنا ہے یا تو مٹنا ہے، اٹھو گے تو بچو گے، سوتے رہو گے تو وہ آخری جو جھونکا ہوگا اس سے پھر چراغ کل بجھ ہی جائے گا۔ پھر رب العالمین محتاج نہیں ہے ہمارا، کوئی نئی قوم آ جائے ہمارے بالمقابل اور وہ خود کیا کریں، اس اسلام کو لے کے چلیں، اور ایسا نہیں ہوا، نہیں ہوا بھی ہے تاریخ۔ تاتاری قوم منگولینز جب آئے تھے، انہوں نے کیا نہیں کیا، بغداد کی ان سے این بجا دی، خلیفہ جو آخری تھا معتصم، اس کی لاش کو کارپیٹ میں لپیٹ کے گھوڑے دوڑا دیے، سلطنت اسلامیہ مٹ کے رہ گئی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب اسلام باقی بھی رہے گا۔ پھر اللہ نے ان کو ہی توفیق دے دی، وہی خود مسلمان بن گئے۔ پھر وہی خاندان سلطنت عثمانیہ بنا، اور 600 سال انہوں نے کیا ہے خدمت کی مسلمانوں کی، اور خلافت انہی سے قائم رہی۔ اب دیکھو، آیا ہے فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بت خانے سے پاسبان اللہ تعالیٰ نے کعبے کو پیدا کر دیا۔ اور اب بھی ہو جائے، تم سوتے رہو، تم اپنی معاش پہ لڑتے رہو، کیا کمانا کیا جمانا، یہ بن گیا وہ بناؤ، وہ بن گیا یہ بن گیا، متحد ہو کے کام پر فوکس نہ کرو، کچھ کرنے کے لیے اٹھو نہیں، مختلف راہوں میں سوشل سروس میں پھرتے رہو، توحید کے لیے کام کرنے کے لیے اٹھو، شرک کو مٹانے کے لیے تن من دھن لگاؤ۔ اگر یہ کام نہیں ہوا، ابھی بھی آج جو کچھ بھی فاسسٹ حکومتیں یہاں پر موجود ہیں ان کے مقابلے میں نہیں اٹھے، پھر تو کیا ہے اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ ہم سب کو مٹائے کسی دوسرے کو لائے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ۔ اب آ گئی پھر وہی بات جو شرک کی جڑیں کاٹتی ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک تنبیہ ہے، پھر توحید کی بات یا تو شرک کی بات، کوئی واقعہ ہے پھر توحید کی بات یا تو شرک کی بات، کوئی مثال ہے پھر توحید کی بات یا تو شرک کی بات، کسی اور کی بات ہی نہیں ہے قرآن میں۔ اصل مضمون توحید اور شرک ہے، بس لوگوں کو توحید سمجھاؤ، شرک سے بچاؤ، اس کام سے اعلیٰ ترین کام کچھ نہیں ہے۔ جتنی تحریکیں اس کام کے علاوہ پکڑے ہوئے ہیں، ہم کو انجینئر بنانا کہتے، دوسری ایک قوم کیا IAS بنانا کہتے، ہمارے بچوں کو IAS بنانا، بھائی IAS بن کو دہریہ بن کو نکل چل جاتا، انہیں ہیلپ کرنے کی جگہ دوسری کیا ہے کسی کافر کو شادی کر لے زندگی گزارتا رہتا انہیں، کائی کا IAS دی مٹی IAS کائی کو بناتی تم IAS؟ ہمارے لوگ ہمیں انجینئرس نہیں، انجینئر بنا کیا کرتے، انجینئر بنا کیا کرتے، انجینئر بنا
کوئی تحریک IAS کے پیچھے لگی ہوئی، کوئی تحریک وکیل بنانا ہوتے، وکیل نہ بننا بھائی، کل کے دن جھگڑا ہوا تو وکیل ہونا نہیں. اچھا کائی کو جھگڑا کرتی تمہیں وکیل بننے کے واسطے؟ وکیل بنو بولے اللہ. بولو نا، کام کس پہ کرنا سمجھ نہیں آ رہا ہے آج قوم کو. عجیب و غریب تحریکیں اٹھا کے کیا کر رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ہے، عدل نہیں ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. کیا کرو اس کے واسطے ہمارے اندر بھی ہتھیار آنا، ہم میں بھی کیا ہے کچھ بننا. کون بولے جی؟ کب تک بولے اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کرے ہتھیار جمع کرو بولے. کوئی رسول آیا ہتھیار جمع کرو بولا، ڈیفنس کرو بولا. ایک مثال نہیں ہے آج کی جماعتیں جو کام کر رہی ہیں. قرآن حدیث بولتا ہے کام اصل کیا ہے، توحید کو سمجھاؤ، شرک سے روکو، اس کے لیے مر مٹ جاؤ. موت آئے گی تو شہادت ہوگی، پتہ ہوگی تو غازی بن کے پلٹو گی. اسی واسطے شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، اور ہر آیت اسی کے اوپر دلیل ہے. آ گئی وہ بات. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کے دن سب کو ظاہر کر دے گا، سب جمع ہو جائیں گے میدان حشر میں. فقال الضعفاء، کمزور لوگ کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ للذین استکبروا، بڑے لوگوں کے، ان سے کہیں گے جن کی کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ اتباع کرتے تھے. للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا، بولیں گے بھائی دیکھو تم نہ ہمیں بڑے سمجھ کو، علامہ سمجھ کو پیچھے پھرتے تھے، تمہیں درگاہ ہو جاؤ بولے ہمیں گئے، شکر چاٹو بولے چاٹے، پڑ جاؤ بولے نیچے لڑ گئے، کیا کیا بولے کرتے گئے. تمہیں کیا ہے بڑی بڑی پگڑی بنا کو بولتے تھے ہم نہ جاؤ کر کو بول کو، ہمیں سب کرتے رہے. جتنے یہ جبے خبے بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو، جو علماء سو عوام کو ٹارگٹ بنا کے، وہ پوری عوام جو کمزور ان کے پیچھے چل رہی ہے نا دنیا میں، کل قیامت کے دن ان کا دامن پکڑ لے گی اور کہے گی کیا احمد نشبندی ذرا بیٹھ، کرانا تو کام کر تو تھا، ہم نہ بلا کو، اب ذرا ہم کو بھی یہاں سپورٹ کرتا نا. لوگوں کو بہکاتا، بڑے بڑے مجالس ہیں اس کے جس میں کھلم کھلا شرک بکتا ہے. ایسے ایک نہیں ہے، ہزاروں ہیں. اب کس کس کا نام لو، لیکن جو مشہور ہے ان کا نام اس بات سے لیتا ہوں کہ لوگ ہوش میں آئے، ان کی غلاظت سے، ان کے شرکیہ باتوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے اس واسطے. تو وہ جو بڑے لوگ ہوں گے نا جنہوں نے گمراہ کیا تھا، جن کی بات یہ اندازن مانتے گئے بلا کسی دلیل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ دیوانی بات کرتا ہوں نے کیا بھی نہ دلیل نہ حدیث نہ قرآن، اسے اٹھا کو نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ارے بیوقوف، دلیل کی بات کیا یا قرآن کی بات کیا، ایک آیت سیدھے پڑھنے نہیں آئے گا، ایک حدیث صحیح پڑھنے نہیں آتا، اس کے لیے کیا ہے جبہ قبہ پگڑی. دیکھو نا وہ نوشوں کی ڈبل چیئر ڈالے کو بیٹھتا، کیا دو وقت ایک ہی مرتبہ دو شادہ کرتا ہی کیا آج کی معلوم نہیں کیا، وہی سا بیٹھ کے بولتا. بیوقوف عوام پیچھے. تو وہ کہیں گے للذین استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا کنا لکم تبعا، دیکھو ہم تمہاری ہی پیروی کرتے رہے پوری زندگی، تمہیں کو بڑا سمجھا، نہ دلیل پوچھا، نہ کچھ پوچھا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں پوچھا، جو بولے مانتے گئے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، آج اللہ کے عذاب سے کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے چھٹکارا تم دلا سکتے ہو. دنیا میں بڑی بڑی باتیں تھی نا، عبد القادر جیلانی کے مرید بن جاؤ، منکر نکیر بھی آپ کو جھک کو سلامہ کر کو چل جائیں گے، بول لے تھے نا تمہیں ذرا ہوں گا کیا آج کہتے بھی اللہ کے سامنے کچھ تو کچھ کیا ہے چھٹکارا دلاؤ گے عذاب سے. مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء. اب وہ لوگ جتنے گمراہ صوفی گمراہ علماء جو درگاہ کو سپورٹ کرتے ہیں، لوگوں کو الو بناتے ہیں، ان سب کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھو قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، دیکھو اگر اللہ ہمیں ہدایت دیا ہوتا تو ہم تم کو دیتے نا جی، ہم وہاں بھی گمراہ تھے یہاں بھی گمراہ ہیں، ہمیں تمہیں کیا دیں گے؟ اللہ کوئی راستہ بتلاتا تو ہم بھی تم ہی بتلاتے. دنیا میں بھی ہم گمراہی تھے، یہاں تو سوال ہی نہیں، کسی کی چلتی ہی نہیں ہے، تو ہم یہاں جواب کیا دیں گے آپ کو؟ ہم آپ کو کیا بچائیں گے؟ لو ہدان اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا. دیکھو اب تم رو پلاؤ چیخو چلاؤ بے قراری کرو یا صبر کرو، سب برابر ہے تمہارے واسطے. ہمیں بھی کرتے مل کو، تمہیں بھی کرو، دونوں مل کو جائیں گے جہنم میں. صاحب بولیں گے اجزعنا، اسی سے فضا بھی ہے، جزا و فضا بولتے ہیں ہم بھی، بے قراری. اصل تو کیا ہے؟
اجزعنا میں ہے بے قراری بے چینی کو کہتے ہیں، یا تم بے چینی کرو، بے قراری کرو، رو پلاؤ، یا ہم صبرنا، یا صبر کرو، مالانا من محیص، چھٹکارا تو ہے ہی نہیں تمہیں کہیں سے بھی، نجات تو کہیں ہونے والی نہیں ہے۔ اب معاملہ روبرو اللہ کے سامنے ہے، ہم نے تو دھوکہ دہی کی تھی، یہاں پر ہماری بھی کچھ چلتی نہیں، تمہاری بھی کچھ چلتی نہیں۔ اب ان کی بات بس نہیں سو، اب ان سب کا سوچ سرغنا بیٹھا ہوا ہے نا جی، انہیں نہ ان سب کو بھی گمراہ کیا، انہیں بھی آ جائیں گا۔ وقال الشیطان، سیدھا شیطان بھی آئیں گا، انہیں کی تو پیروی پہ لگے ہوئے ہیں سب کچھ۔ تو جب یہ معاملہ ہو رہا ہوگا، اگلا سین اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ کیا ہوگا۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر چکا ہوگا، آخری مومنٹ ہے، الوداع، جہنمی جہنم کو جا رہے ہیں، جنتی جنت کو، سب روپلا کو ہوگا۔ اب اس کا بھی کیا ہے، انہیں بہت بڑا کردار ادا کرے نا دنیا میں، تو اس واسطے اس کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ اب تو بول، وہ بولے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نیک کام کرو گے، توحید پہ رہو گے تو اللہ جنت دے گا، وعد الحق، بالکل سچا وعدہ کیا۔ اس کے مطابق دیکھو اب توحید والے جنت کو جا رہے ہیں، شرک والے جہنم کو جا رہے ہیں، بالکل اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، میں تم سے وعدہ کیا ہے، سب بیکار جی بات ہے، ایسا سب کیا بھی نہیں، جو چاہے من میں کرو، بہت زیادہ ڈر لگا تو کیا ہے، قبر پہ چادر چڑھا لو، اس کے بعد پھر جو چاہے کرو، انہوں آگے سیدھا بلال چل جائیں گے تم نا، عبد القادر جیلانی چھوڑیں گے کیا تم نا؟ میں جو کچھ بھی وعدے کرا خلاف ورزی کرے، آج پورے جھوٹے وعدے میں خود صاف کہتا ہوں، شیطان صاف کہے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں رکھ دیا ہے، ہاں، اور وہ بھی صیغے کون سے ہیں، ماضی کے ہیں، ذرا یاد کرو، ذرا سی بھی عربی آتی ہے تو ان سب کو معلوم ہوگا۔ ہاں، وقال الشیطان کا مطلب ترجمہ کیا نہیں ہے اصل میں، شیطان کہے گا نہیں، شیطان کہہ چکا، قال ماضی ہے، ماضی کے صیغے میں یہ خبر کیوں دے رہا ہے رب العالمین؟ اس کا ہونا اتنا یقینی ہے گویا کہ ہو چکا، شکی نہیں ہے اس میں۔ ہاں، یہ ایک اسلوب ہے یہ قرآن کا، قیامت کے مناظر کو رب العالمین نے ہمیشہ ماضی میں کھینچا ہے، گویا کہ وہ کام ہو چکا، مضارع نہیں استعمال کیا وہاں پر۔ کیوں؟ گرامیٹیکلی مسٹیک بولے گا کوئی مبتدی ہوگا تو، یاد رکھو نہیں، اصل میں یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے جو ہونے والا ہے، لیکن رب کے نزدیک ایسا ہے جو ہو گیا، اس حد تک یقینی ہے کہ شیطان بول کر رہے گا۔ ہاں، اسی واسطے ہم ترجمے میں دیکھیں گے شیطان کہے گا لکھیں گے، حالانکہ قرآن میں ہے وقال الشیطان، شیطان نے کہا، کیوں؟ ہونا باقی ہے، لیکن واقعہ اتنا یقینی ہے گویا ہو چکا۔ وہ بولے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کیا جو حق تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا خلاف ورزی کی، لیکن یاد رکھو ایک بات یاد رکھ لینا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، میرے لیے کوئی الگ سے اللہ نے طاقت نہیں دی تھی، دباؤ نہیں دیا تھا کہ میں زبردستی تم سے گناہ کرواتا، میں خالی دعوت دیا، میٹھا کھانا سنت، آؤ بول، اللہ ان دعوتکم، میں صرف بلایا تمہیں، فاستجبتم لی، تم خود آگے بڑھ بڑھ کے قبول کرے، تمہارے اندر بھی شر تھا، میں خالی دکھایا پوسٹر، دیکھو یہاں اچھی ٹھنڈی رات، ہفتے کی رات میں یہاں تھیٹر میں ہے، ادھر ایک پوسٹر لگا تھا ترجمہ قرآن بھی ہے بول کو، اب تمہاری چوائس تھی، تمہیں ترجمہ قرآن کو آتے ہی نہیں تھیٹر کو جاتے ہیں، زبردستی میرے ہاتھ میں، بعض لوگ بولتے شیطان بہکدل ہے، میں کیا کروں، شیطان کو کیا بھی دلیل نہیں دے، اس لیے کہا اللہ وما کان لی علیکم من سلطان، دیکھو سلطان ہم بھی کہتے ہیں سلطان بادشاہ کو، اس بات سے سلطان کو سلطان بولتے، اس کے بعد پاور رہتا، بادشاہ کا تو کون فقیر ہے نہیں، پاور والا رہتا انہیں، اس بات سے اسے سلطان بولتے، تو یہاں پر بھی وہی لفظ آیا سلطان، مطلب کیا ہے، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے تم کو برائی کروانے کا، میں خالی دعوت دیا، یہ دیکھو بھائی
سوب چھوڑ ڈالو، یہ ولیوں کے پیچھے جاؤ، جو چاہے کرو، بینک کا سود کھاؤ، پورے کیا ہے حرام کاریں کرو، سال میں ایک بار آپ کو چادر چڑھا لو، سوب مغفرت ہو جائیں گے، تمہیں بھگ بھگ کو آئے. ہاں ایزی ہے، نہ قصہ ہے، نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، خالی سال میں ایک بار چادر چڑھائے تو پاک صاف ہو کو نکل جاتے. خاموش ایج کر لے کو رنگے نا کئی کو ہم نہ نماز روزے تمہیں آئے، میں خالی دعوت دی. فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہارے اندر خود برائی تھی. ہاں فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. دیکھو آج میں تمہاری نہ فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو. آج میں کچھ بول کے اللہ کے پاس عذاب کم کرا سکتا ہوں، نہ میرا عذاب تم کم کرا سکتے ہو. میں اور تم دونوں آج برابر ہیں عذاب سہنے کے اعتبار سے. اب کوئی آہوازاری کرنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کی بات بہت اہم ہے، ذرا غور کرو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. اس سے پہلے یعنی دنیا میں تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا نا، اس کا میں انکار کرتا ہوں. اب میں پوچھتا ہوں آج کوئی ایسا ہے جو کہے کہ ہم شیطان کی پرستش کرتے ہیں؟ ہمیں تو اولیاء اللہ نہ بھی بولتے، اللہ کے ولی نہ بولتے. تو اللہ کے ولی کو شریک بنائے ہمیں، شیطان کو کب شریک بنائے ہمیں؟ لیکن وہ جو بول رہا ہے دیکھو، اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ بول سکتے ہیں بھائی جو شیطان بولا وہ نقل ہوا، اللہ تو نہیں بولا نا. لیکن اللہ نے تردید نہیں کی تو معلوم ہوا کہ یہ بات وہ کہہ رہا تھا جو صحیح ہے. وہ کہہ رہا ہے انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں آج، بما اشرکتمونی، اللہ کے ساتھ مجھے تم نے شریک کیا تھا نا، میں انکار کرتا ہوں کہ آج میں دراصل کیا نہیں ہوں، کوئی پاور اختیار نہیں رکھتا، میں دراصل اللہ کا شریک نہیں ہوں. اب کون سا مسلمان یا کون سا مشرک ہے جو کہتا ہے کہ میں شیطان کی پوجا کرتا ہوں یا شیطان اللہ کا بہت بڑا ولی ہے؟ پھر یہاں کیا مانا ہے؟ مانا کیسے جی؟ طاغوتی بھائی کوئی بھی شرک کرنے والا اللہ کا شریک میں شیطان کو بناتا ہوں بولا کیا؟ نہیں نا. کوئی بھی شیطان کو ولی بہت بڑا انہیں اللہ کا اس کے واسطے اس کرنے جاؤ میں مانگ کو آیا بولا کیا؟ پھر انہیں بولتا نا تم دنیا میں انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم دنیا میں جو اللہ کا شریک بنائے تھے مجھے ہاں اشرکتمونی ہے وہ اصل یا ہے وہاں اندر، مجھے بنائے تھے، میں اس کا انکار کرتا ہوں. کہاں بنائے؟ کوئی بھی بنایا نہیں نا. پھر بولتا کیوں یہ؟ یاد رکھو اللہ کے علاوہ جتنے کی بھی پرستش ہو رہی ہے وہ اصل میں شیطان ہی کی ہے. بظاہر تمہارا اعتقاد نہیں بھی ہو تبھی بھی ہے، تمہاری نیت نہیں بھی ہو تبھی بھی ہے. اللہ کی توحید کے علاوہ جہاں بھی ہو رہا ہے وہ اصل میں شیطان ہی کی ہے. اسی لیے سورہ یاسین میں کھل کے بات آئی، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. بنی آدم میں نے تم سے نہیں کہا تھا پہلے ہی، عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے جی؟ ہاں شیطان کی تو کوئی عبادت نہیں کرتا، شیطان کو بھی سب برا بولتے ہیں. نہیں، جتنا شرک کائنات میں ہو رہا ہے، تمہارے سامنے ولی کی قبر ہو یا کسی ننگے بابا کی ہو یا نہیں تو نشی کی ہو یا کوئی اور ڈرگ لینے والے کی ہو یا کوئی بھی انسان ہو، خواہ شجر ہو، حجر ہو، سمندر ہو، بت ہو، پتھر ہو، اصل میں یہ عبادت اسی کی طرف جاتی ہے، اسی کو خوش کرتے ہیں تم. اسی لیے وہ کہتا ہے قیامت کے دن کے جو کچھ تم نے کیا میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اصل میں کیا نہیں تھا،
اس کا حقدار بھی نہیں تھا، اور آج میں تمہارے لیے کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، یا تو اللہ نے کہا اس وقت کہ اب اعلان ہوگا کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہیں، یا تو شیطان خود کہہ رہا ہے کہ ظالموں کے لیے اب تو دردناک عذاب ہے، یعنی مجھے بھی دردناک عذاب ہے، میری پیروی جتنے کرنے والے ہیں ان سب کو بھی دردناک عذاب ہے۔ جہاں یہ جہنمیوں کا، یہ مشرکین کا معاملہ آیا، قرآن کا اسلوب ہمیشہ یاد رکھنا، وہاں پر پھر مومنین کا اور جنت کا ذکر آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں سائملٹینیسلی چلتے ہیں۔ تو فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اور داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، خالی ایمان پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھے، عمل صالح ساتھ میں تھا، تو ان کے لیے ہم نے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے انہار ہیں، ایسی نہریں ہیں ان باغوں کے اندر جو کیا ہیں، نیچے بہ رہی ہیں اور اوپر یہ لوگ ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی جنات ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، یعنی کچھ بھی کر لو اس کے اذن کے بغیر تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہیں ایمان والا بنایا، تمہیں جنت دیا بھی تبھی بھی یہ رب کا اذن تھا، توفیق تھی، تب کہیں جا کے تم یہاں پر آئے۔ تحیتہم فیہا سلام، اس وقت ان لوگوں کا سلام جو ہوگا نا جی، ان لوگوں کا تحیہ، ویلکم جو ہوگا نا، وہ سلام سے بھرپور ہوگا۔ دوسری جگہ کھل کے آیا ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ہم نے رعد میں پڑھا ہے۔ اس وقت فرشتے آ کے سلامی دیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، کھل کے کہیں گے۔ اور جنتیوں کا بھی آپس میں سلام یہی ہوگا، ہاں، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ نہیں ہوگا، ہاں، گڈ آفٹر نون کہتے، پھر اس کے بعد آفٹر نون ختم ہوا تو کہاں مر جا کے آتا بھی ہو، ہم نے معلوم نہیں، ہمیں آفٹر نون تک دعا دیتے ہیں تجھے۔ گڈ نائٹ کہتے، صبح ہوئی تو مر کوٹ جی کوٹ، ہم نہ اسے سروکار نہیں، ہاں، گڈ مارننگ کہتے، پھر مارننگ گئی تو کیا تبھی ہو جا، ہم نہ معلوم نہیں، ہمیں ملے مارننگ میں، اس کے مارننگ بول، اللہ نے وہ نہیں سکھایا، اوقات کے تحت نہیں بنایا، سلام تھی، اور یہی وہ سلام تحیہ ہے جو اللہ نے جنت میں بھی رکھا، وہاں پر بھی سلام علیکم ہی ہوگا۔ اب جو پوری زندگی گڈ مارننگ گڈ ایوننگ بول کے گزارے، وہاں جا کو سلام بولیں گے؟ اب یہاں زندگی میں بولے نہیں سلام، وہاں کیسے جاؤ سلام بولیں گے؟ تو سلام بولنا سیکھو۔ ہاں، بعض لوگ السلام علیکم کہتے، السلام علیکم کیا صلاح لینا کی سر کو، ایسا سلام بولنے میں نہیں آتا۔ ہاں، بعض لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کون جی بولا برکاتہ ہو، برکاتہ ہو جی، صحیح سلام ہم کو نہیں آتا، صحیح سلام بولنا ہم کو نہیں آتا بھائی، تعجب ہوتا مجھے، اچھے اچھے لوگوں کو صحیح سلام بولنا نہیں آتا۔ کوئی السلام علیکم کہتے، السلام علیکم کہتے تیرے اوپر موت ہو، سلام کا مطلب ہے موت ہونا۔ سلام علیکم کہتے، سلام علیکم، وہ کون سا صیغہ، اس کا کیا معنی اب تک میں جو تلاش کرا ملا نہیں مجھے۔ السلام علیکم بولنا نہیں آتا لوگوں کو، سیکھنا ہے۔ ہاں، ہمارے اوپر واجب بچوں کو صحیح سلام سکھانا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا طریقہ، تحیتہم فیہا سلام۔ پھر اس کے بعد رب العالمین شرک اور توحید کی مثال بیان کیا ہے، کیا بہترین مثال ہے، یہ رب ہی بیان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر، یہ کلام کا ہی فیض ہے۔ ہاں، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی مطلب کیا تم نے نہیں جانا، میں نے بتایا نا، ترا کا مطلب یہاں دیکھنا نہیں مراد ہوتا ہے، کیا تم جانتے ہو یا تمہارے علم میں ہے؟ الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک کلمے کی مثال دیتا ہے۔ ہاں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ تر کلمے کی مثال کیا ہے؟ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، ایک پاک درخت کی مثال۔ کیسا درخت ہے یہ؟ اصلها ثابت،
اس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری اور مضبوط ہیں، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی بلندیاں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ایسا درخت ہے، سب پاکیزہ ہے، پاکیزہ جگہ پر ہے، اور اس کی نوعیت، اس کی صفت کیا ہے؟ زمین کے اندر بڑی گہری ہے کہ کوئی اکھاڑ کے نہیں پھینک سکتا، اور اس کی جو پتیاں ہیں، جو بلندی ہے، وہ فرعها فی السماء، شاخیں اس کی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اور اس درخت کی مثال کیا ہے؟ ایک تو درخت بڑا کیا ہے، جڑوں کے ساتھ مضبوط زمین میں گہرا، اور اس کی پتیاں اور اس کے فروع آسمان سے باتیں کرتے ہوئے، اور اس کا پھل ہر آن دے رہا ہے، ہر آن پھل دے رہا ہے، ہر آن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، باذن ربها، اس کے رب کے حکم سے، وہ اس کے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے۔ اس کی مثال اللہ دے رہا ہے، کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی مثال دیتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اب یہ کس کی مثال ہے بھائی؟ ہاں، کلمۃ طیبۃ، یہ کلمہ کون سا کلمہ؟ ہاں، مومن کلمہ نہیں ہوتا نا جی، کلمۃ، اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، ایک پاک کلمے کی مثال دیتا ہے۔ کون سا کلمہ؟ ہاں، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے۔ اچھا، اس کی مثال میں کیا کیا صفتیں ہیں جی؟ صفات گناؤ۔ پہلے فرمایا اصلھا ثابت، جڑیں گہری مضبوط، کوئی اکھاڑ کے پھینک نہیں سکتا۔ مطلب کیا ہے؟ توحید کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ توحید بولنے والے کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جڑیں مضبوط ہیں، توحید ڈرتا نہیں، چاپلوسی نہیں کرتا۔ اصلاً توحید کو مانے ہو نا، پھر تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کیا نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ یہ قوت آنی چاہیے، اندر تھر تھر کانپنے خالی بولتے ہی، توحید نہیں ہے وہ۔ ہاں، جڑیں بڑی مضبوط ہیں، فرعها فی السماء، شاخیں بلندیاں ہیں، آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی درخت آسمانوں تک یعنی بہت بلند ہے، تو وہ سائنٹسٹ بھی آج کہتے ہیں سب سے زیادہ غذا اصل میں درخت اونچے جو ہوتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک کلیہ میں نے ابھی پڑھا سائنس کے متعلق کہ غذا اصل درخت نیچے سے صرف اور صرف 1/3، 1/3 حاصل کرتا ہے، 2/3 اوپر سے حاصل کرتا ہے، ہوا سے۔ جتنا اوپر رہے گا ہوا اور آسمان کی روشنی اسے زیادہ ملے گی اور وہ پائیدار ہوگا۔ ہم سمجھتے درخت کو درخت تو پاؤ حصہ لیتا ہے زمین سے غذا، پتے اور شاخیں جو بلند ہوتی ہیں وہ دراصل 1/2 لیتے ہیں۔ تو وہ جو درخت سب سے اونچا رہا وہ درخت اصل میں کیا ہے؟ پائیدار ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نیچے سے بھی مضبوط، اوپر سے بھی مضبوط، کوئی اسے ہلا نہیں سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہاں، تیسری مثال دیا تؤتی اکلھا، ہر وقت پھل دے رہا ہے، کل حین باذن ربها، ہر وقت اپنے رب کے اذن سے۔ اب یہاں مثال کس کی؟ اسی کلمہ پڑھنے والے کی۔ یہ مومن ہر وقت نافع ہے، کبھی زار نہیں بنتا لوگوں کے لیے، کبھی لوگوں کے لیے مشکل نہیں بنتا۔ یہ مومن دراصل ہمیشہ ہر وقت فائدہ دیتا ہے دنیا والوں کو، فائدہ مند ہے، اس سے فائدہ ہی ملتا ہے، نقصان نہیں ملتا۔ اور آج ذرا غور کر کے دیکھ لیے ہم مومنین اپنے اپنے حالوں پر کہ ہم لوگوں کو یا اطراف و اکناف کے رہنے والوں کو، رشتہ داروں کو فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ ذرا دیکھ لو، پھر کہاں سے ایمان والے ہو گئے؟ ہاں، بیوی پریشان، بچے پریشان، ماں باپ پریشان، کئی کو گھر میں آیا کہ بھائی نے ہاتھ ہی شروع ہوتا، بھائی تھر 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 انہیں کانپتی، تھر تھر اماں ہو کے کانپتی۔ کئیوں کے مجھے فون آئے، اماں
پالی پوسی بڑا کی، لیکن آج غنڈا بن کے پھرتا، گھر میں آیا تو اماں کا بیٹے کھا لیتا کہ بیٹے رکھوں، بیٹے وہاں گرم گرم کر کو، ہاں جی جاؤ جی بانو امنا کھا لوں گا بھائی. ایسے بدبخت بھی ہیں. ماں کو تک بخشا نہیں ہے، جبکہ مومن ہمیشہ نافع ہوتا ہے. کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اس طرح اللہ تبارک و تعالی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. اس کے برعکس مثال شرک کی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. یہ کس کی مثال ہے؟ خبیثہ. ہاں فرمایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث گندا، گندا کلمہ، شرک، غیر اللہ کو پوجنا، غیر اللہ کے گن گانا، گندگی ہے سراپا. اور یہ گندگی کیا ہے؟ اس کے درخت کی مثال کیا ہے؟ کشجرۃ خبیثہ، خبیث درخت ہے. خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت. اور وہ درخت کیا ہے؟ جو کہ اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر بھی قیام نہیں ملا بلکہ اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. ما لہا من قرار، زمین پہ رہنے کے لیے بھی اسے کیا نہیں ہے؟ جگہ نہ ملی ہو، برباد ہونے والا ہے. یہ کیا ہے؟ شرک. کبھی پائیدار نہیں ہے، برباد ہو کے رہے گا. زمین کی سطح ہی سے اللہ اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے. آپ بولیں گے نہیں نا بھائی، بڑے بڑے آباد ہی نا، تم کو دکھتے ہیں آباد، لیکن کل قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اکھاڑ پھینکے گا، اور کوئی اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں نہیں آئے گا. اچھا، تیسری بات اسی کلمے کے تعلق سے آ گئی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اللہ تبارک و تعالی قول ثابت. قول ثابت کیا ہے؟ اب یہاں پر ذرا غور کر لو. اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ قول ثابت کے ذریعے ان کو ثابت کرے گا. دیکھو، یثبت اللہ، یثبت اللہ، اللہ ان کو پائیدار رکھے گا، قائم رکھے گا. اچھا، کس سے؟ بالقول الثابت، قول ثابت سے. کہاں کہاں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے. جو ظالم ہیں انہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا. اب دراصل یہاں پر پہلی چیز متعین ہونا چاہیے کہ قول ثابت کیا ہے. اللہ قول ثابت سے ان کو قرار دیتا ہے. کیا ہے؟ قول ثابت، عمل ثابت نہیں. فرمایا کہ اللہ ان کو قرار بخشتا ہے، استحکام بخشتا ہے. کہاں پر؟ کہاں پر بخشتا ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. خبر یہاں نہیں آیا لفظ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ قرار دیتا ہے، استحکام دیتا ہے. کس سے؟ قول ثابت سے. قول ثابت کیا ہے؟ قول ابھی پڑھے نا بھائی، کلمتن طیبہ، وہی قول ثابت ہے. کیا ہے؟ توحید. توحید نہیں تو قرار نہیں. کہاں جی؟ ہاں سمجھو، دنیا میں بھی قرار نہیں، آخرت میں بھی قرار نہیں. یہاں لاکھوں کروڑوں رہتے ہوئے آج ہمارے لحاظ سے کوئی کیا نہیں ہے، نہ ہم سے ڈرتا ہے، نہ ہمیں قرار ہے، نہ ہم کب نکالے جائیں گے معلوم ہے. یہ بے قراری کیوں؟ توحید نہیں ہے. ورنہ تو توحید کو اللہ دنیا میں بھی قرار دیتا ہے. آپ دیکھو یہ توحید کے کلمہ پڑھنے والے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قرار دیا.
بلال مار کھا رہے ہیں لیکن دین نہیں چھوڑا. خباب نے کیا ہے اپنی چمڑی اتروا لی لیکن دین نہیں چھوڑا. کس چیز نے انہیں مجبور کیا کہ وہ تمام مصائب و آلام جھیلیں لیکن اسلام سے نہ پھریں؟ کس چیز نے انہیں مجبور کیا؟ کیا طاقت تھی؟ وہ توحید تھی. ہر جگہ کمڑنے والا، جھکنے والا ایک مار میں نیچے گر جانا. خالی ڈرائے تو بس آؤ چھوڑ دو. دیکھو نا، آپ دیکھو جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا نا، کافر لوگ یا مشرک لوگ جو بھی ہوتے ہیں، کتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں معلوم ہے. فقیر ہی کی مثال لے لو، ایک 10 روپے دو پاؤں پہ پڑ جانا ہے. ایک توحید والے کو 1 کروڑ دے کے پاؤں پہ پڑو، بولو خواہ انہیں غریبی کیوں نہ ہو. اگر انہیں واقعی توحید سمجھائے، پوری کائنات دیتے میں نہیں پڑوں گا بولے گا. کہاں سے آیا وہ؟ قول ثابت سے. دنیا میں اونچائی، دنیا میں اصل ثبات، دنیا کے اندر اصلی طور پر تمہارا پاور اور رب العالمین نے جو عزت دی ہے وہ کلمے سے ہوگی. اب کلمہ پڑھتے ہوئے یہاں بھی جھکتا، وہاں بھی جھکتا، منسٹر کے پاؤں بھی پڑتا، اس کے پاؤں بھی پڑتا، تو انہیں کائی کا کلمے والا؟ جھنڈا بنڈا کنڈا ہر چیز کے آگے جھکتا. اس میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں. لیکن جو واقعیتاً کلمہ پڑھا ہے وہ کہیں نہیں جھکے گا. کروڑوں کی مالیت مل جائے وہ بولے گا کہ نہیں، یہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی توحید نہیں چھوڑ سکتا. اور کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کیوں نہ ہو، توحید اس کے پاس نہ ہو تو آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھک پڑتا ہے. ذرا دنیا کو دیکھو غور سے، اس نظریے سے دیکھو. بڑا بڑا بھی ہمارا پرائم منسٹر بھی لنگا لنگا پڑ جاتا وہاں چماچ. ہاں، ایک دیول گیا نیچے پڑ جاتا، اور ایک دیول گیا نیچے پڑ جاتا، بڈھی آئی نیچے پڑ جاتا. انہیں ایک مرینا بڈھی اس کے سامنے نہیں پڑ جاتا. ہاں، انہیں ایک ننگا بابا اس کے سامنے جا پڑ جاتا. پرسوں دیکھا دیولا میں کون سی کی جگہ جا کو بیٹھ کو پاؤں دھولے کو بیٹھا ہے ان آ کے. کون؟ وہ ایک فقیرہ. انہیں فقیر سے آیا لیکن کم از کم اب تو بادشاہ تو ہے، وزیر اعظم تو ہے، لیکن وزیر اعظم ہو کبھی پڑھنا نہیں گیا اس کا. ہر جگہ فقیری کی پڑھتا ہونے. توحید نہیں ہے. بڑے سے بڑا پیسے والا دیکھو، توحید نہ ہو تو جھکے گا. بڑے سے بڑا پیسے والا، ذرا اس کے لیے کام کر دو جھکے گا، ذرا اس کے لیے کوئی اچھائی کر دو جھکے گا. وہی ہمارا توحید والا 10 روپے کمانے والا بھی ہو، اس کا مالک اسے بولے کہ ذرا جھک کو سلام کرو، جاؤ جی کام دیکھ لو، دوسرا جاب دیکھ لے، تو بولے گا. توحید. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بخاری کی کئی حدیثیں شاہد ہیں کہ اسی آیت کو پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اصل وہاں پر بھی کلمہ پڑے گا جب منکر نکیر آئیں. یہ شہادہ پڑے گا اس وقت. حدیث کے اندر آیا ہے کہ جیسے ہی حضرت برا ابن عازب کی روایت ہے، جیسے ہی مردے کو دفنایا جاتا ہے، دفنانے والے دفنا کے پلٹ کے نہیں جاتے الا یہ کہ وہ قبر کا مردہ اٹھا کے اس کو بٹھاتے ہیں، ان کے چپلوں کی آواز کو وہ سنتا ہے جو ریٹرن جا رہے ہیں. پھر بٹھانے والوں سے جب سوال جواب ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی گواہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس وقت ثابت قدمی ہوتی ہے. اگر یہاں صحیح نہ ہو تو وہاں پھر کلمہ نہیں آتا میرے دوستو. وہاں اگر کلمہ آ گیا تو پھر اگلی تمام منزلیں تمہارے لیے آسان ہیں. اگر وہاں کلمہ نہیں آیا پھر فرشتے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں آتا تجھے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا، مجھے پتا نہیں، کبھی پڑھا بھی نہیں میں. ہاں، لا درائیتا ولا. پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہے کہ اچھا تو نے پڑھا بھی نہیں، تلاوت بھی نہیں کی، سمجھا بھی نہیں قرآن. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ لوہے کا کرز اٹھاتے ہیں اور وہ ہتھوڑی مارتے ہیں اسے جو مردے کو، تو وہ زمین میں 70 گز اندر چلا جاتا ہے اور ایسی چیخ چیختا ہے اطراف و اکناف کی تمام مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے. یہ 2 لوگ نہیں سنتے. اور بعض روایتیں اس بات کی بھی شاہد ہیں کہ یہ سنتے کیوں نہیں
کہ فرمایا کہ میں دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو بھی سنا دے، لیکن قبر کے عذاب کی چیخیں سن کر کہیں میری امت مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دے، اس واسطے میں نے دعا نہیں کی، ورنہ عذاب قبر ہم کو بھی سنائی دیتا۔ لیکن قبرستان کے اطراف جو چوپائے چلتے پھرتے ہیں، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی مرغی چلاتی ہوئی بھاگ کے آئے گی، کبھی بیل روتا ہوا نظر آ جائے گا، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، ان کو عذاب قبر کا احساس ہوتا ہے، جو وہاں پر اس کو مردے کو مارتے ہیں۔ وہ کیفیت تو ہمیں سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ہو کے رہتا ہے، وہاں پر بھی اصل میں ثبات اور ثابت قدمی کلمہ توحید سے ملتی ہے، اور کلمہ توحید اسی کو ملتا ہے جو دنیا میں کلمہ توحید پہ قائم رہتا ہے۔ دنیا میں دامن پکڑ کے چلنے اور کیا ہیں، ان کے اعتبار سے زندگی گزارتا، یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے، پھر تو وہاں کوئی بچانے والا تمہیں آئے گا ہی نہیں، پھر تو وہاں سے تو کیا ہے، تمہیں جہنم کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔